أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار کے لشکروں کی تعداد خود اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سے انسان کو نصیحت ہو۔ یہ سورہ مدثر کی 31ویں آیت کا آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلے سے درس میں یہ بات آ رہی تھی کہ جہنم کا تذکرہ اور پھر اس پر فرشتے 19 فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے نگران فرشتے ہیں جس کی تعداد 19 ہے۔ اس کے تعلق سے مختلف باتیں بتائی گئی تھی کہ 19 کی تعداد کیوں بتائی جا رہی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر بہت سے ہیں، بے حساب ہیں۔ اس کے لشکروں کے بارے میں انسان نہیں جان سکتا اور نہ کوئی اور جان سکتا ہے سوائے اس کی ذات کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور پھر ان کو کیا کیا قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہے، ان سے کیا کیا کام لے رہا ہے، یہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں جانتا۔ انسان اپنی محدود دائرے میں کرۂ ارض پر رہتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اطراف و اکناف کا جو ماحول ہے، اس کی قرب و جوار میں جس کو وہ محسوس کر سکتا ہے یا کچھ آلات کے ذریعے سے اس کو دیکھ سکتا ہے، تو بس اتنا ہی ہے۔ لیکن یہ اس کی نادانی ہے، یہ اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے۔ کائنات بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات بے انتہا عظیم ہے۔ یہ قدرت کا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے جو بنا کر رکھا ہے، اس میں سے یہ زمین تو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اس کے لشکر ہیں، بعض وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اور چیزوں کو، وہ بھی ایک لشکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سمندر، اس کا پانی، اس میں خوفناک طاقتیں کام کرنے والی ہیں۔ کیسے سیلاب، سمندری طوفان آتے ہیں، سونامی آتی ہے، لاکھوں لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے منٹوں میں، سیکنڈوں میں۔ ایسے ہی ہواؤں کا لشکر ہے۔ ہواؤں کا لشکر جو ہے، تاریخ میں یہ بات ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے لشکر کو استعمال کیا دشمن کو بھگانے کے لیے، اور کوئی دوسرا لشکر نہیں آیا ان کے لیے، صرف ہواؤں کو تھوڑا سا تیز کر دیا گیا۔ ایسے ہی قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا، آندھی، ایسی تیز آندھی چلائی کہ 7 رات اور 8 دن تک وہ چلتی رہی۔ تو اس طریقے سے جو ہوا موجود تھی اسی کو بس تھوڑا سا تیز کر دیا، اس کی سپیڈ کو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لشکر۔ ایسی یہ مثالیں ہیں، ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لشکر ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کو سوائے اللہ کی ذات کی کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اس کو محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے لشکر بہت سے ہیں، وہ جس سے چاہے کام لے لیتے ہیں۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر۔ اور اس دوزخ کا جو تذکرہ جو کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ ایک ذکر اور نصیحت ہو جائے انسان کو اس کے ذریعے سے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الکبر۔ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا کہ کافر سمجھتے ہیں، اور قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ یقیناً وہ دوزخ بڑی ہیبتناک چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں 3 چیزوں کی، ایک تو چاند کی، دوسرے رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن اور نمودار ہو جائے۔ قسم اللہ تعالیٰ جب کھاتے ہیں تو کوئی اس چیز کی عظمت کے لیے نہیں کھاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس کی مناسبت سے جو قسم کھائی گئی ہے یہ ہے کہ جیسے کہ چاند جو ہے ہر ایک دیکھتا ہے، ممکن ہے کہ چاند نکلتا ہے روزانہ رات کو، ویسے ہی رات سب کے لیے معلوم ہے سب کو کہ رات آتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، صبح کی روشنی پھیلتی ہے، صبح ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جیسے ممکن ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں قسم ہے ان تمام چیزوں ہی کی طرح جہنم اور دوزخ بھی ممکن ہے۔ یہ چیز ہے جو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے شک و شبہ مت کرو، یہ بڑی ہیبتناک چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، اس کا مذاق مت بناؤ،
اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ہماری مخلوق ہے، جیسا دیگر مخلوقات ہیں ویسا یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے بڑی ہی خوفناک ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ یہ جہنم کا، دوزخ کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انسانوں کو ڈرانے کے لیے۔ انسان دو ہی طریقے سے کام کرتا ہے دنیا میں بھی، اس کی فطرت میں ہے یہ۔ ایک، اس کو کبھی ترغیب دی جاتی ہے، کوئی اچھا کام کرے تو تم کو یہ فلاں چیز دے دی جائے گی تو وہ کام کر لیتا ہے۔ کبھی اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو ایسی سزائیں ملیں گی، تو وہ ڈر کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بار بار آپ دیکھتے ہیں کبھی جنت کا تذکرہ، کبھی نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہیں ان کو یہ فلاں نعمتیں دی جائیں گی اگر تم ایسے کام کر لو گے تو، اور اگر نہیں کرو گے تو جہنم کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ سزائیں ملیں گی تمہیں، اتنی سخت سزائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈرتا ہے دوزخ سے، لوگوں کو اچھی طرح ڈرایا جا چکا ہے، اب جس کا جی چاہے اس کو اختیار کرے، اس سے ڈر کر بھلائی کے راستے پر آگے بڑھ جائے، یا جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے۔ اس کو آج آزادی دے دی گئی ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن مرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے زندگی میں اپنی آزادی کا اور اپنے اختیارات کا کیسے استعمال کر کے یہاں پر پہنچا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہین الا اصحاب الیمین، ہر شخص اپنی اعمال کے بدلے میں رہن ہے سوائے داہنی بازو والوں کے۔ اس میں ایک خاص بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کی طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ رہن کا لفظ آیا، رہینہ۔ رہن سب جانتے ہیں رہن کیا چیز ہوتی ہے، کہ انسان کوئی اپنی ایک چیز کہیں پر رکھا کر اس کے بدلے میں مال لے لیتا ہے عام طور پر، تو وہ کیا کہا جاتا ہے، اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ اب وہ چیز کو جو چھڑانا ہوتا ہے تو پیسہ دے کر، مال دے کر پھر سے وہ چیز کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اس میں کہ ہر متنفس، ہر جان، انسانی جان، یہ سب کے سب اللہ کے پاس رہن ہیں۔ یعنی کس کے بدلے میں؟ بما کسبت، اس کے عمل کے بدلے میں رہن ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، سوائے اس کے جو داہنے بازو والے ہیں، سیدھے ہاتھ والے جو لوگ ہیں ان کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رہن رکھ لیا ہے، ان کے کسب اور ان کے عمل کے بدلے میں، اور وہ جہنم میں جائیں گی الا یہ کہ اس کو چھڑا لیا جائے اچھے عمل کے بدلے میں۔ یعنی سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اللہ کے پاس رہن ہیں اور وہ جہنم میں جانے والی ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو چھڑا لیا جائے رہن سے، تو پھر اس کو اچھا عمل کرنا ہوگا، اچھا کسب کرنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ الگ انداز میں بیان فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے اس کا۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں، جنت کے عوض میں۔ یعنی یہ جو مال اور یہ جو جانیں ہیں انسانوں کی، مومنوں کی، اللہ کے بندوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لے لیا ہے، ان کو خرید لیا ہے، اس کا سودا کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جانیں ہم کو جو دی گئی ہے، یہ عارضی ہم کو اختیار دیا گیا ہے، اس میں عارضی استعمال کے لیے ہم کو کچھ دنوں کے لیے دیا گیا ہے کہ اس کو صحیح اگر استعمال کرو گے تو پھر تم کو جنت دے دی جائے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، گروی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جان اور ہمارا مال ہمارا اپنا نہیں رہا، اب ہم نے اس کو بیچ دیا اللہ کے ہاتھوں پر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دوں گا۔ کس شرط پر؟ کہ اس شرط پر کہ تم اچھے عمل کرو گے، ایسے عمل جو میرے نبی آ کر تم کو بتائیں گے، اس کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق تم اگر عمل کر کے آؤ گے تو پھر تم کو جنت دے دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تمہاری اپنی زندگی اور تمہارا اپنا مال جو ہے، تم جس کو اپنا سمجھتے ہو، تمہارا اپنا نہیں ہے۔ ہم نے اس کو خرید لیا ہے اور ہم نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، رہن رکھ لیا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم تم کو عارضی طور پر اس کو استعمال کرنے کی دیا ہے، اور بدلے میں ہم جنت کا وعدہ کیے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو یعنی بائیں ہاتھ والے جو لوگ ہوں گے، جو بدبخت ہوں گے، وہ تو پھنس جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں پائیں گے۔ داہنے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے جو لوگ ہوں گے، وہ لوگ اپنے آپ کو چھڑا لیں گے اس رہن سے،
کس کے بدلے میں؟ اپنے کسب کے بدلے میں، اپنے اچھے عمل کے بدلے میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری ساروں کی جانیں، کسی ایک کی نہیں، کسی دو کی نہیں، بلکہ سارے کے سارے انسانوں کی جانیں ہم نے اپنے پاس رہن کے طور پر رکھ لی ہے۔ اور اگر کوئی اس کو اس رہن سے چھڑا کر جہنم سے آزاد کرانا چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ والوں میں شامل ہو جائے۔ سیدھے ہاتھ والوں میں شامل ہونے کے لیے اس کو وہ عمل کرنا ہوگا جس کے تعلق سے آگے آ رہی ہے بات تفصیل کے ساتھ کہ کون سا عمل کرنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سیدھے ہاتھ والوں میں شامل کر لیں گے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس جو رہن رکھی ہوئی ہے، جو جہنم میں جانے والی ہے، اس کو چھڑا کر آزاد کرا لے سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں۔ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، ہم اس کو جیسے چاہے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے یہ تمہاری جان اور تمہارا مال، ہم نے اس کو رہن رکھ لیا ہے اور اس کے بدلے میں تم کو زندگی دی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ہم تم کو جنت دیں گے اگر تم اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آؤ گی۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بات بتا دی کہ جو داہنے ہاتھ والے جو لوگ ہوں گے وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور ان کو جنت دے دی جائے گی۔ وہ اپنے عملوں کے بدلے میں اس رہن سے چھڑا کر اپنے آپ کو یعنی جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، بہشت کی باغوں میں ہوں گے وہ لوگ، وہ وہاں جہنم میں رہنے والے مجرمین سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی۔ اب سوال و جواب ہوگا کہ جو جنتی ہوں گے، جو داہنی ہاتھ والے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دیں گے، تو اس وقت وہ سوال کریں گے ان جہنمیوں سے، پوچھ گچھ کریں گے کہ آخر کیا بات ہوئی، کیا سبب بنا کہ تم کو یہاں پر جہنم میں آنے کا، کیا چیز ہوئی جس کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے۔ یہ سوال و جواب کے تعلق سے قرآن میں بیشتر مقامات پر آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے، حالانکہ ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر ایک دوسرے سے ہوں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو انہیں ایسا دکھائیں گے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر روبرو بات چیت جیسے کرتے ہیں، ان کی آواز بھی سنائی دے گی اور نظر بھی آئیں گے۔ اس کا انہیں آپ ایک سیمپل آج دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، آج سے 50-100 سال پہلے یہ بات نہیں تھی۔ آج دیکھیے کہ آپ کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے یا اور دیگر جو ہے یعنی انسان جو ایجادات جو کیا ہے، ٹیکنالوجی کو جو ڈیولپ کیا ہے، سیٹلائٹ فون ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشنز ہے، اس کے ذریعے سے آج بڑی آسانی کے ساتھ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا انسان آپ کو نظر آ جاتا ہے اور آپ سے بات چیت کرتے رہتا ہے، بالکل ایسا دکھتا ہے کہ بالکل آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہی معاملہ اس دن ہوگا، بغیر کسی اوزار کے، بغیر کسی مدد کے اللہ تعالیٰ آمنے سامنے جیسا دکھا دیں گے اس کو، اور وہ بات چیت کریں گے اور پوچھیں گے۔ سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہے کہ کیسے جنتی جہنمی سے بات کریں گے اور جہنمی جنتیوں سے بات کریں گے۔ جنتی جو ہے جہنمیوں سے پوچھیں گے، ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، یعنی قالوا نعم، وہ لوگ کریں گے، جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ پورا پایا، سچا پایا، کیا تم نے بھی سچا پایا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، قالوا نعم، ہم نے بھی سچا پایا۔ جہنمی بھی جو ہے اس بات کا اقرار کریں گے، اور پھر جہنمی جنتیوں سے سوال کریں گے، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کیا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی اس وقت تڑپیں گے، بے چین ہوں گے۔ جنت میں تو بڑے مزے، یعنی دنیا میں بڑے مزے اڑا رہے ہیں یہاں پر، لیکن وہاں پر جانے کے بعد جب پیاس لگے گی اور بھوک لگے گی تو چیخ چیخ کر جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے ایک پانی کا قطرہ بہا دو، ہمارے اوپر ایک روٹی کا ٹکڑا پھینک دو۔ تو اس وقت جنتی ان سے یہ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں تم پر آج حرام کر دی گئی ہیں، تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آج کے دن تم پر حرام کر دی ہے، اب یہاں سے آئندہ تمہیں تکلیف ہی تکلیف ہوگی، کوئی مشکلیں ہی مشکلیں ہوں گی، کوئی اچھائی، کوئی نعمتیں تم کو یہاں سے نہیں ملیں گی۔ اعاذنا اللہ منہم، ہم کو اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلوں سے بچائے، وہ جہنمیوں میں ہم کو شامل نہ کرے، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ والوں میں شامل کرے، جنتیوں میں شامل فرما دے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں بات چیت کریں گے، اور جنتی ان سے وہ سوال کریں گے کہ آخر کیا بات تھی تم کو جو تم یہاں تک پہنچ گئے، کیا سبب بنا؟ تو سب سے پہلا ذکر وہ جو کریں گے کہ 4 باتیں وہ بتائیں گے جہنمی کہ اس وجہ سے ہم آج جہنم میں تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے
کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، نمازی نہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے اور رسول کو ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا، اللہ کی کتاب کو ہم نے نہیں مانا تھا، اس کے مطابق ہم نے اللہ کا جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے ایک مومن ہونے کے ناطے ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا تھا، یہ کہ نماز ایک سب سے پہلا یعنی اللہ تعالیٰ کا یعنی بندہ ہونے کا حق ہوتا ہے، اولین حق ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے، تو وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ اس میں جو بات بتائی گئی کہ ہم صرف نمازی نہیں تھے، تو نمازی کون ہوتا ہے؟ کس سے مطالبہ کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کا؟ کون اس کا مکلف ہوتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے وہی اس کا مکلف ہوتا ہے، جو ایمان ہی نہیں لاتا تو پھر وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو باغی اور غدار ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے کون مطالبہ کرے گا؟ اس سے تو نماز کا مطالبہ کوئی بھی نہیں کرتی۔ ایک کافر اور ایک مشرک سے کوئی نماز کا مطالبہ کرتا ہے کہ نماز کا مطالبہ ایک مسلمان سے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے، یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں آج وہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت کی طرف سے جو ہے اس کی طرف سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اطاعت کرے گا، اس لیے نماز کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ بات انہیں بتائی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں ہی کے لیے ہوگا، یہ ایمان نہ لانے والوں کے لیے نہیں ہوگا، لیکن بہت سے ایمان لانے والے ایسے بھی ہوں گے جو نمازی نہیں ہوں گے، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ترک نماز انسان کو جہنم میں پہنچانے والی ہوں گی، یہ سب سے پہلا سبب بنے گا۔ آج بدقسمتی سے کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمان جو نمازوں سے غافل ہیں، بس زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کے لیے وقت ہے ان کے پاس، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ مسجدوں میں آنا نہیں چاہتے، مسجدوں کو آباد کرنا نہیں چاہتے، بس انتظار میں ہے کہ لوگ ان کو زبردستی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائیں اور ان کی نماز خود پڑھا دیے جائے، نماز جنازہ، یہ انتظار میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔